رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. الحمدللہ. چلیے جی، پہلے ہم تھوڑی سی جو ہے وہ موٹیویشنل ٹاک جو ہم نے رکھی، کیونکہ رمضان کا مہینہ تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کے بارے میں بات کیے بغیر اپنی سرمنی جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. تو اس حساب سے، کیونکہ ویسے تو الحمدللہ رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ سبھی مصروف ہوتے ہیں، تو اسی بہانے چلیں کچھ اچھا سننے کو ملے گا، اور ہو سکتا ہے بہت ساری ریمائنڈرز ملیں، اور انشاءاللہ باقی کے جو ڈیز رہ گئے رمضان کے وہ ہمارے اچھے گزریں انشاءاللہ. الحمدللہ. ہاؤ ٹو میک دس رمضان یور بیسٹ رمضان. تو اس بارے میں ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے آپ بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اپنے رزلٹ کا، تو تھوڑی سی اور ویٹ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اور ویٹ اچھا ہوتا ہے سم ٹائم. اوکے، اس رمضان کو اپنی زندگی کا بہترین رمضان کیسے بنا سکتے ہیں، تھوڑی سی ہم اس بارے میں بات کرتے ہیں. 3 چیزیں ہم نے جو دیکھنی ہیں، 3 چیزوں کے مطابق ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے اس رمضان، ٹھیک ہے؟ اور آپ اپنے طور پہ جو ہے وہ کوشش کر ہی رہے ہوں گے، لیکن مزید کیونکہ جب ہمیں ریمائنڈر ملتے ہیں تو ہم زیادہ الرٹ ہو کے کام کرتے ہیں اور تھوڑے سیدھے ہو جاتے ہیں زیادہ. تو اس لیے یہ جو ہوتی ہے نا ٹیبلٹ سمجھ لیں، یہ میڈیسن ضروری ہوتی ہے ریمائنڈرس کی. تو آج اس کو میڈیسن کے طور پہ لیں تاکہ کچھ افاقہ ہو اور باقی رمضان ہمارا اچھا گزر سکے. تو ہم دیکھتے ہیں 3 ہمارے جو مین ٹارگٹس ہیں، اس حساب سے دیکھتے ہیں. نمبر 1 ریلیشن شپ ود اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو تعلقات ہیں ہمارا جو ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ ہے وہ اس رمضان ہم نے چیک کرنا ہے اور انتہائی مضبوط بنانا ہے. جو اس سے پہلے جو ریلیشن شپ تھا اس سے کہیں زیادہ مضبوط، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ کچھ اس چیز پہ راضی نہیں ہوتا کہ جو وہ پاسٹ میں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ہر دن اس کے زندگی میں کچھ نیا ایڈ ہوتا ہے عمل کے لحاظ سے، نیکی کے لحاظ سے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق میں بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، 1 اسٹیپ مور آگے بڑھنا ہے. تو اس بارے میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے ریلیشن شپس کو مضبوط کر سکتے ہیں. نمبر 2 ہم نے جس پہ پرکھنا ہے اپنے آپ کو اس رمضان وہ ہے ریلیشن شپ ود پیپل، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات. کیونکہ ایک جو زندگی کا مجموعہ ہے وہ انہی 3 چیزوں پہ بیس کرتا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم کریشن ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمارا تعلق اپنے رب سے کس طرح کا ہے یہ ہم نے چیک کرنا ہے. پھر ہماری جو بلانگنگس ہیں، جو ہمارے سراؤنڈنگ میں لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے وہ کس کوالٹی کا ہونا چاہیے، کس لیول کا ہونا چاہیے، اس پہ ہم بات کریں گے. پھر ریلیشن شپ ود سیلف، اپنی ذات کے ساتھ ہمارا کتنا تعلق ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں یہاں بیٹھی ہوں اور میرے اندر کی ذات کہیں اور ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں اپنے آپ سے میرا کیسا تعلق ہے. تو لیٹس سی کچھ ہم کرتے ہیں، اور ساتھ اپنے نوٹس ضرور اپنے بنائیے تاکہ آپ کو جو پلانر دیا جائے گا اس کے مطابق آپ اپنے باقی رمضان کے ڈیز گزاریں. اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم صرف لسننگ پہ رہتے ہیں نا تو لسننگ ہماری تھوڑے ٹائم کے لیے رہتی ہے اور پھر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے ہمارے ذہنوں سے. لیکن جو چیز آپ کے قلم نے لکھ لی وہ کیا ہو گیا، آپ کے پاس سیو رہی. ابھی نہیں تو زندگی میں کبھی نہ کبھی آپ اس پہ عمل کر ہی لیتے ہیں. تو اس لیے نوٹس ضرور لیجئے. اور میں یہ نہیں کہتی کہ لمبی لمبی کہانیاں لکھیں، بس چھوٹی چھوٹی چیزیں ایز اے ریمائنڈر کہ مجھے ہاں یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ہمیں بھولی ہوئی ہوتی ہیں کہ دل تو بہت چاہ رہا ہوتا ہے کہ رمضان بڑا اچھا گزرے، لیکن مصروفیات میں ہم بہت امپورٹنٹ چیزیں بھول جاتے ہیں. تو بس وہ چنکس لکھ لیں، وہ جیمز لکھ لیں کہ ہاں مجھے اس پورشن پہ ورک آؤٹ کرنا ہے اور یہ میری زندگی میں عمل اب جو ہے میں نے نئے ایڈ کرنے ہیں.
تو کیا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم پلان تو بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پلانس ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، میرے آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم رمضان کے شروع میں، تھوڑے دن پہلے میں یہ بھی کروں گی، وہ بھی کروں گی، میں نے تو اس دفعہ یوں کر دینا ہے یہ. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم اس طریقے سے عمل نہیں کر پاتے. وائی؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو ہمیں ان چیزوں سے باز رکھتی ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پلاننگ تو لمبی لمبی کر لیتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے آرٹس کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھنٹے جو 24 گھنٹے ہمیں ملتے ہیں ایک دن میں، ہمارے وہ کہاں کہاں سرو ہوتے ہیں، اور کیا وہ واقعی پروڈکٹیو کاموں میں سرو ہوتے ہیں، یا پھر بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم نے کام بنایا ہوا ہے لیکن اصل میں ان کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم نیند کو کتنے گھنٹے دیتے ہیں. نیند کو ہم میکسیمم 8 آورس جو ہے وہ نیند کو دے دیتے ہیں. یہ اس کو آپ جو ہے وہ مائنس کر دیجیے 24 آورس میں سے. ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیلکولیشن کرتے جائیں. ٹھیک ہے، 8 آورس میکسیمم 8 یعنی کہ پلس 8 آورس ہم اپنی نیند کو دے دیتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پلس یعنی کہ 2 گھنٹوں سے زیادہ ہم کوکنگ کو پہ سرو کر دیتے ہیں، کوکنگ کو ہم دیتے ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی رمضان ہے، اور جو خواتین ہیں، خاتون خانہ ہیں، وہ جیسے ہی ظہر کی نماز ادا کرتے ہیں تو بس ساتھ ہی جو ہے وہ کچن میں گھس جاتے ہیں. تو کتنا ٹائم وہاں پہ سرو ہوتا ہے ڈفرینٹ قسم کی ڈشز بنانے کا. ہم جتنا اپنی غذاؤں کو سادہ رکھیں گے، اپنی سحری افطاری کو سادہ رکھیں گے، ہمارے پاس ٹائم بچ سکے گا اپنے رب سے اپنا کنیکشن جوڑنے کے لیے. تو کھانا تو الحمدللہ جتنا نصیب میں ہوتا ہے وہ انسان کھا ہی لیتا ہے. اگر ہم کھانے کو پرائورٹی پہ رکھیں گے تو ہمارے بہت سارے معاملات جو اللہ سے ریلیشن شپ مضبوط کرنے کے ہم ہمارے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو سحری اور افطاری کو کوشش کریں کم سے کم ٹائم اب وہاں پہ آپ کا سرو ہو، کم سے کم ٹائم سرو ہو. اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم پورا جو ہے وہ 3-4 گھنٹے ہم کچن میں گھسے اور بس جو ہم نے وہی جو ہے وہ کچن میں ہی رہے اور نکلے ہی نہیں وہاں سے. تو کیا ہوا، وہ ہمارے 3-4 گھنٹے جس میں ہم بہت سارے اور پروڈکٹیو کام کر سکتے تھے، ہم نے پراپر کیا ہے پورا کچن کو ہی دے دیا. ٹھیک ہے، آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ ڈفرینٹ ٹکڑوں میں ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ جیمز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل کہ آپ ڈفرینٹ ٹائم میں آپ اپنا کام نپٹا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو چاٹ بنانا ہے تو آپ صبح میں کچھ اس طرح کا کر کے رکھ لیں، جیسے چنے بوائل کرنے ہیں، آلو بوائل کرنے ہیں، تو آپ جائیں تھوڑی دیر رکھیں چنے اور واپس آ جائیں، پھر اپنا کام کریں. قرآن پڑھنا ہے، کچھ نوافل ادا کرنے ہیں، ذکر کرنا ہے، وہ کرنا. پھر تھوڑی دیر بعد آپ کچن میں جائیں، 10-15 منٹ دیکھ لیں کہ اچھا مزید میں ابھی ایسا کیا بنا سکتی ہوں کہ جو میرا وقت بچا سکتا ہے. یعنی کہ ایسا بنا کے جو پہلے رکھنے والا ہوتا ہے. فار ایگزامپل فروٹ چاٹ اگر بناتے ہیں آپ، تو آپ جو ہے وہ 10-15 منٹ لگائیں اور اس کو بنا کے وہاں پہ رکھ. اور اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی جیسے چٹنی بنانی ہے، پھر 10 منٹ کے لیے آپ جائیں اور وہ چٹنی بنا کے آپ رکھیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بہت سارا ٹائم جو آپ ایک ہی اسٹریچ میں 3-4 گھنٹے لگا رہے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بہت سارے کام اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، بندہ خود بھی پینک ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. لیکن آپ اس سے خود بھی سہولت فیل کریں گے کہ آپ جب ٹکڑوں میں کام کریں گے تو آپ کو خود بھی ہوگا کہ ہاں اب میرا یہ کام ہوا ہے، الحمدللہ میں اپنے قرآن کو اور نماز کو ٹائم دے سکتی ہوں. اب میں اس وقت میں یہ کر سکتی ہوں. لیکن آپ پراپر پورے 4 گھنٹے 3 گھنٹے اگر آپ کچن کو دے رہے ہیں تو وہ پورا 3-4 گھنٹے آپ اللہ کے ذکر سے یا پھر بہت سارے پروڈکٹیو کاموں سے دور ہیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی کچن میں جائیں کوشش کریں کہ آپ کی جو زبان ہے وہ ذکر سے تر رہے، تاکہ کچن میں بھی کام جب کیا جائے تو وہ بھی عبادت بن جائے. اب ہم کیا کرتے ہیں، صفائی کو اور کلیننگ کو میکسیمم میں کہتی ہوں 1 گھنٹہ بھی یہ کم ہے، ہم اس سے زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ صفائی میں ہم اتنے کین ہوتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. مطلب ہم روز صفائی کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صفائی نہیں کرنی چاہیے، صفائی نصف ایمان ہے، ضرور کرنی چاہیے. لیکن آپ اپنی عبادات کی قربانی پہ صفائی کو اگر ترجیح دیں گے تو پھر یہ ہمارے کوئی کسی کام نہیں آئے گا. اور یہ ہے کہ صفائی اگر کیونکہ کوشش کریں کہ صفائی کا کچھ ایک ٹائم بنائیں کہ سارا دن ہم صفائی نہ کرتے رہیں.
اور میں تو یہ کرتی ہوں کہ میں روز صفائی نہیں کرتی الحمدللہ. ویسے تو یہ ہے کہ گھر کو صاف اگر ساتھ ساتھ رکھا جائے کہ کوئی میس نہ ہو, کچھ جو ہے وہ چیزیں نہ پھیلائیں, جیسے بچے پھیلاتے ہیں فوراً اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیا, تاکہ صفائی والا جو کام ہے وہ ساتھ ساتھ وہ ہوتا رہے, نمٹتا رہے, اور اس میں جو ہے وہ آپ زیادہ وقت نہ دیں. اور صفائی کا وہ ٹائمنگ رکھیں کہ جب آپ کی عبادت کے علاوہ کا کوئی ٹائم ہے, کیونکہ ہم صبح میں سو جاتے ہیں اور وہ جو اتنا اچھا ٹائم ہوتا ہے ہم اس کو سو کے گزارتے ہیں, اور جب اٹھتے ہیں تو پھر اتنے کام کا پریشر ہوتا ہے, یہ بھی کرنا یہ بھی کرنا, اور پھر ہم وہ جو ہم نے کام سوچے ہوتے ہیں وہ ہم سے نہیں ہو پاتے. اس کے علاوہ کیا ہے, عبادت کو ہم اب دیکھیے کہ اب ہم یہ ریئلائز کریں کہ ہمارے 24 گھنٹے میں عبادت کا ٹائم کتنا ہے, 1 آور یا میکسیمم مطلب 1 آور سے جو ہے وہ کچھ زیادہ کر, ٹھیک ہے. تو پھر ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا 24 گھنٹوں میں صرف ایک گھنٹہ ہے میرے رب کے لیے میرے پاس. تو یہ بھی ہم نے جو ہے وہ اپنے آپ سے کوشچن کرنا ہے. پھر کیا ہے, اسٹڈی, پڑھائی کا کام, جیسے فار ایگزامپل ان دنوں اگر آپ پڑھ نہیں رہے تو آپ کا کچھ اور کام ہے, کچھ اور آپ سیکھ رہے ہیں یا بنا رہے ہیں, یا پھر اس کے علاوہ جو سمجھ لیں چلیں دورہ قرآن کر لیں تو دو گھنٹے اس میں چلے جاتے ہیں. پھر ہمارے میکسیمم 2 آور جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو چیک کرنے میں چلے جاتے ہیں, اور میں تو سمجھتی ہوں کہ یہ 2 گھنٹے کم ہے, اس سے زیادہ ہمارے چلے جاتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ کہ جن کا سارا دن اور کوئی کام ہی نہیں ہے, کبھی فیس بک کھولی, کبھی انسٹاگرام کھولا, کبھی ٹویٹر کھولا, کبھی واٹس ایپ کھولا, کبھی کچھ. تو کوشش کریں ان دنوں موبائل سے ایکسٹرا ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں. اب جب ڈیلیٹ کریں گے تو تبھی آپ ان سے دور رہ سکتے ہیں. اور جب ان کاموں, کیونکہ ان ایپس کے اوپر لگایا ہوا وقت ہمارا بہت ہی قیمتی ہے جو ہم ضائع کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسے ہیں, یہ چور ہیں, ٹھیک ہے, جو ہماری بہت سارا وقت چرا لیتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے گھنٹے ہیں 24 آورس میں. اب اس کو کاؤنٹ کیجیے اور مجھے اس چیٹ میں لکھیے کہ کتنے گھنٹے ہم اس کام کو دیتے ہیں, اور پھر میں آپ بات کرتی ہوں کہ پھر باقی گھنٹے ہمارے کہاں جاتے ہیں. چلیں یہ کام تو ہمارے ٹھیک ہے, مطلب ویلڈ کام ہے کہ ہم نے سونا بھی ہوتا ہے, ہم نے کھانا بھی بنانا ہوتا ہے, ہم نے صفائی بھی کرنی ہوتی ہے, عبادت کو بھی دیتے ہیں, پڑھائی بھی ہماری ضروری ہے, چاہے اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے جو اسٹوڈنٹ لائف کی جو پڑھائی ہوتی ہے چلیں وہ ضروری ہے. اگر اسٹوڈنٹ نہیں ہے تو ویسے قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں, کوئی ترجمہ یاد کر رہا ہے, کوئی ویسے قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی دورہ قرآن سن رہا ہے. اور اس کے علاوہ چلیں سوشل میڈیا پہ, یعنی کہ اگر آپ کوئی ٹیچر ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہیں, یا کوئی ہیلپر ہیں, یا ٹیم ممبر ہیں, تو آپ نے چلیں تھوڑا سا وقت اپنا جو ہے وہ کچھ مٹیریل سینڈ کرنے میں یا کسی کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے لگایا. اب 24 گھنٹوں میں ہمارا کتنا ٹائم جو ہے وہ ان چیزوں میں گیا, 16 آورس, ٹھیک ہے, 16 آورس. اب ڈیوائڈ کیجیے, اس کو مائنس کیجیے, 24 میں سے 16 کو اگر مائنس کر دیں تو پیچھے کتنے آورس بچے, چیٹ میں لکھیے 8 آورس. اوکے, اب ہمارے وہ 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں, ہم نے اس کو کیچ کرنا, ٹھیک ہے. وہ جو 8 گھنٹے ہیں ہمارے, ہم نے ان 8 گھنٹوں کو کیچ کرنا ہے, کیونکہ جو میں نے آپ کے سامنے فگرز رکھے ہیں, ہم سب کے گھروں میں اتنا ہی ٹائم بنتا ہے, ٹھیک ہے, اتنا ہی ٹائم بنتا ہے ہر ایک, چاہے وہ جوائنٹ فیملی ہے چاہے چھوٹی فیملی ہے, اتنا ہی ٹائم لگتا ہے. آلموسٹ 16 آورس جو ہے نا وہ ہم ان کاموں میں لگاتے ہیں. لیکن the question is ہمارے باقی کے 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں, حالانکہ ہمارے پاس تو 24 آورس ہے نا. تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہمارے 8 گھنٹے کون چرا لیتا ہے. ٹائم تھیوز, وقت کے چور کون ہے یہ, ٹھیک ہے, تاکہ یہ چور ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا تو تبھی ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں نا. اور چوری سے تبھی باز آتا ہے کہ جب ہم اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں, اس کو پنش کریں, اور اس کو جو ہے وہ وارن کریں, تو تبھی چوری سے چور باز آتا ہے. تو ہم نے بھی یہ کیا کرنے ہیں, جو 8 گھنٹے ہمارے چوری ہو جاتے ہیں, ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ جاتے کہاں ہیں, کون سے ایسے تھیوز ہیں, کون سے ایسے چور ہیں جو ہمارے ان اعمال اس وقت کو چرا لیتے ہیں. سب سے پہلی بات ٹاکنگ, باتیں کرنا. آپ سب سیکنڈ کریں گے اس بات کو کہ ہم باتوں میں جتنا وقت لگاتے ہیں شاید ہی کسی اور کام میں لگاتے ہوں, چاہے وہ گھر والوں سے باتیں ہوں, گپیں ہوں,
اور جب ہم بیٹھتے ہیں گپے لگانے تو پھر تو لمبی لمبی ہانکتے ہیں، لمبی لمبی گپے. اور اگر فون کالز ہوں، ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں فون کالز کو جو ہے وہ شٹر ڈاؤن کر دیں. یعنی کہ کوشش کریں کہ کم سے کم بات ہو، کیونکہ جب ہم کسی اپنے بہت کلوز سے بات کرتے ہیں، چاہے وہ بہنیں ہوں یا پھر ہمارے ریلیٹیوز ہوں، کزنز ہوں، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو پھر ہماری 1 یا 2 منٹ کی کال نہیں ہوتی. 1 گھنٹہ جو ہم نے پیکج کا جو پیسے دیے ہوتے ہیں وہ تو ہم نے پورے کرنے ہی ہوتے ہیں. چاہے کوئی بات ہو رہی ہے، ہر تھوڑی بات اچھا اور سنائیں، ہاں ٹھیک الحمدللہ، پھر تھوڑی بات اچھا اور سنائیں. مطلب نتھنگ، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں ہے، کوئی ضروری بات نہیں ہے، کوئی کچھ ہم سیکھ نہیں رہے، کچھ ہم وہاں سے گین نہیں کر رہے. ہر تھوڑی دیر بعد اچھا اور سنائیں اور سنائیں اور سنائیں میں اگر ہم ریکارڈ کریں تو پتہ نہیں کتنی ہی دفعہ ایک کال میں ہم یہ بات کرتے ہیں اچھا اور سنائیں. بھائی اور نہیں ہے تو بند کر دیں اور اپنا کوئی کام کریں. اور کیا ہم کرتے ہیں؟ سستی، محض سستی میں اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. اچھا ابھی تو اٹھی ہوں، اور ہم ایک تو ہوتا ہے نا ہم نے نیند میں جو ٹائم گزارا فجر کے بعد جب ہم سوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ ہم نے 3-4 گھنٹے مسلسل نیند کو دے دیے. اس کے بعد بھی جب ہم اٹھتے ہیں نا تو آدھا پونا گھنٹہ تو ہمارا سستی میں چلا جاتا ہے. کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر گر رہے ہوتے ہیں. اچھا ابھی تھوڑی جان نہیں بن رہی، پڑھنا تو ہے، چارج پڑھنے تو ہیں لیکن جان نہیں پوری طرح صحیح ہو رہی، تو تھوڑا سا ایکٹیو ہو جاؤں تو پھر اٹھ کے چارج پڑھتی ہوں. بھائی آپ اٹھ گئے ہیں تو آپ جلدی سے وضو کیجئے تو آپ فوراً سے ایکٹیو ہو جائیں گے، کیونکہ وضو ایک بہترین ایکسرسائز ہے خود کو ایکٹیو کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ کے چہرے پہ پانی پڑتا ہے آپ فوراً ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو سستی نہیں، کسی بھی کام جو کام کرنا ہے بھی کرنا ہے اس کو جلد از جلد کر دیا جائے. اور یہ بھی تھیف ہے، یعنی کہ چور ہے، باتوں کا چور، سستی کا چور. ان چوروں کو کیا کرنا، جس طرح شیطان چین ہے اسی طرح ان کو بھی چین کرنا ہے. پھر اور ہم کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومنا. کچن میں گئے ہیں، پھر ہال میں گئے ہیں، پھر ایک کمرے میں گئے ہیں، پھر دوسرے کمرے میں گئے ہیں، کبھی واش روم گئے ہیں، کبھی ادھر ادھر بس گھوم پھر رہے ہیں. کوئی کام نہیں ہوتا ہمارا، اتنا ٹائم تو ہمارا اس میں بھی ویسٹ ہو جاتا ہے. کبھی ہم نے ان چیزوں کو سوچا اس لحاظ سے کہ ہاں باقی ایسا ہی ہے، مطلب میرا کوئی کام کچن میں نہیں تھا لیکن میں کچن میں کیوں گئی؟ اچھا میرا کام نہیں تھا دوسرے کمرے میں لیکن میں کیوں گئی؟ بس گھر میں ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں تو کتنا ٹائم ہم وہاں ویسٹ کر دیتے ہیں. آپ سب اگری کرتے ہیں اس بات سے کہ ہم گھوم پھر کے کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ آپ سب کے جو جواب آئیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ کیا جو میں بتا رہی ہوں کیا یہ ریالٹی پہ مبنی ہے یا بس جو ہے وہ صرف میں خود سے ہی میں ایگزمپشن دے رہی ہوں. یس بالکل. اور ہم کیا کرتے ہیں، ادھر ادھر لیٹنا. اچھا بیڈ پہ تو ہم لیٹے ہیں، نیند پوری ہم نے کی، پھر ہم کیا کرتے ہیں، بیڈ سے اٹھے اب آ کے صوفے پہ لیٹ جاتے ہیں. صوفے پہ نہیں بھی لیٹتے تو جب نماز پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو پیچھے کو ڈھونڈتے ہیں کوئی ٹیک مل جائے. ٹیک جیسے ہی ٹیک لگائی اور گئے لمبے ہو گئے. ادھر ادھر بس ہم جو ہے وہ لیٹتے رہتے ہیں. تو ایسا ہی ہے بالکل کیونکہ یہ ہماری سائیکی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس سے باز نہیں آتے. اور ہم کیا کرتے ہیں، فون استعمال کرنا. اب اگر دن میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ریمائنڈر لگا دیں، ایک میرے خیال میں ایک ایسی ایپ بھی ہے کہ جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے دن میں کتنی دفعہ موبائل کھولا اور یوز لیس کھولا. آپ کا کوئی کام نہیں تھا لیکن آپ نے یوز لیس کھولا. اچھا کیا کیا میسیجز آئے ہیں دیکھوں تو ذرا. اچھا مطلب کوئی ضروری کام نہیں ہے، آپ نے کھولا موبائل، اور موبائل کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے. تو یہ بھی ہم نے اس چور کو بھی بھگانا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، مائنڈ لیس اسکرولنگ. یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے ماحول اس طرح سے بھی، اور دوسرا یہ کہ جیسے ہی ہم موبائل کھولا تو ہم واٹس ایپ پہ گئے، اوپر نیچے بس اسکرول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا نیچے کیا ہے، نیچے کیا ہے، اچھا ٹھیک ہے، اچھا اس گروپ میں دیکھو کیا آیا ہے، بس اس کو کھولا، پڑھا چھڑا کچھ نہیں، کوئی ایک آدھی پوسٹ پڑھی، اچھا بس ٹھیک ہے اوکے بند. دوسرا گروپ کھولا، اس کو دیکھا، اچھا اس میں کیا آیا. تو کیا ہے، جسٹ اسکرولنگ، نتھنگ. اس میں ہم نہ کچھ سیکھ رہے ہیں، نہ کچھ گین کر رہے ہیں، نہ کچھ ہمارا کوئی کام ہے، نہ کوئی دھندا. اور ہم کیا کرتے ہیں، یس
اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ضرورت سے زیادہ سونا. ایسا ہی ہے نا رمضان میں، تو ہم کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو جسٹیفائی یوں کر لیتے ہیں، رات کو نیند نہیں پوری ہوتی نا، پھر کیا کریں، دن کو بھی نہ پوری کریں، اس سے بڑی سخت نیند آئی ہوتی ہے، تو صبح تو میرا سونے کا ٹائم جو ارلی ٹائم ہوتا ہے، جو پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے، اس کو ہم سو کے گزار دیتے ہیں، اور اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ رات کو نیند نہیں پوری ہوتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب تو اگر ہم 9 بجے 8:45 اذان ہو جاتی ہے، اور اگر ہم ایٹ لیسٹ 9 بجے نماز شروع کرتے ہیں، 10 بجے ہماری نماز کمپلیٹ ہے. 10 سے لے کے چلیں 10 سوا 10 تک، اگر کہ صبح کے لیے اگر آپ کو کچھ ریڈی کرنا ہے، کچھ چیز دیکھنی ہے کچن میں، 15 منٹ ادھر لگا لیں. 10 سوا 10 اگر آپ سوتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ڈھائی بجے تک کافی ٹائم ہوتا ہے نیند پوری کرنے کے لیے. پھر آپ یہ ہے کہ چلو اس وقت کچھ نیند پوری کی 3-4 گھنٹے اس وقت ہوگی، پھر آپ پاور نیپ لے سکتے ہیں، دن میں کسی ٹائم تھوڑا تھوڑا کر کے سو سکتے ہیں. اور اشراق کی بات چلیں، آپ سو بھی رہے ہیں اشراق پڑھ کے، تو ایٹ لیسٹ مطلب 1-1.5 گھنٹہ یا پھر 2 گھنٹے بھی بہت زیادہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں سوئے ہیں تو سو ہی جاتے ہیں. ہم مطلب اسی لیے ہم لائیو دورہ قرآن کو آپشن نہیں وہ لیتے کہ اچھا اب ہمیں بیٹھ کے سننا پڑے گا. تو لائیو دورہ قرآن میں آپ کو بتاؤں کہ جو لائیو دورہ قرآن میں آپ سیکھتے ہیں نا، وہ آپ ریکارڈنگ میں نہیں سیکھتے، کیونکہ لائیو دورہ قرآن ایک سمجھ لیں آپ جو ہے وہ ایک جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے نا. تو جیسے میں الحمدللہ اس دفعہ کروا رہی ہوں، کنڈکٹ کروا رہی ہوں اسکائی پہ، تو مجھے اپنا یہ رمضان پچھلے کئی رمضانوں سے ڈفرینٹ لگتا ہے، اس لیے کہ ڈیلی کی غذا مل رہی ہے آپ کو، ڈیلی کا فوڈ آف تھاٹ مل رہا ہے آپ کو کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو بالکل یہ سامنے رکھتے ہیں نا کہ نہیں رمضان میں تو میں یہ بھی نہیں کر سکتی، یہ بھی نہیں کر سکتی، میری تو عبادت ڈسٹرب ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ہم ان قرآن کو وقت دینے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ باندھ لیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیلی کا فوڈ آف تھاٹ ملتا ہے، ہمیں ڈیلی کے ریمائنڈر ملتے ہیں کہ ہاں میں نے یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا. لیکن جب آپ ہر چیز سے کٹ آف ہو جاتے ہیں نا، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بس وہ ایک لفگی بندی 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے، بس کبھی تراویح پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، بس جو ہے وہ ہاں ایک پارہ قرآن کا پڑھنا ہے ڈیلی کا، تو وہ لکی بندی نیکیاں ہیں. لیکن اب ورائٹی تبھی آتی ہے آپ کے کاموں میں جب آپ کی ڈیلی جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے اندر انہیل جب ہوتا ہے، تو آپ کے عمل میں تبدیلی آتی ہے. آپ کے نہ صرف عمل میں بلکہ آپ کے مزاج میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے معاملات میں تبدیلی آتی ہے. تو یہ لسننگ جو ہوتی ہے نا، یہ ویری ویری امپورٹنٹ. اور پھر یہ ہے کہ جماعت پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور جب ہم جماعت کے ساتھ سنتے ہیں تو بہت ساری ہمیں باقی لوگوں کی ریس سے بھی موٹیویشن ملتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، خبروں کو پڑھتے رہنا، یا خبریں دیکھتے رہنا، یا خبریں پڑھتے رہنا. ہمارے گھروں میں جو زیادہ تر چینل دیکھتے جاتے ہیں وہ نیوز چینل، اور آج کل تو میں سمجھتی ہوں کہ نیوز والوں کی تو وارے نیارے ہیں کہ ان کے چینل کی جو ہے وہ صحیح پبلسٹی ہو رہی ہے، کیونکہ ہر نئی الرٹس ہم دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، اور نیوز کو اتنا ٹائم دے دیتے ہیں، اور اس میں بھی ہم جو ہے وہ یہ بھی تھیف ہے، یہ بھی چور ہے وقت کا. اور ہم کیا کرتے ہیں، غیر ضروری کھانا، ایٹنگ unnecessary، کہ ہم غیر ضروری طور پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمارا پیٹ فل ہو چکا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں اب بنایا کیا کریں، کھانا تو ہے. بھائی آپ اتنا بنائیں جتنا آپ نے کھانا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پیٹ ہی ہے، کوئی کنواں نہیں ہے کہ آپ اس میں ڈالتے رہیں اور پھر آپ جو ہے پرسکون رہیں گے. اب دیکھیں کہ جب آپ کا پیٹ زیادہ فل ہو جاتا ہے نا، نہ آپ بیٹھ سکتے ہیں، نہ آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور نہ آپ کا عبادت میں دل لگتا ہے. تو اتنا کھائیے جتنا آپ برداشت کر سکیں. پھر اس کے علاوہ کیا ہے، ٹوائلٹ کا جو ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہاں بیٹھے رہتے ہیں، سوچتے ہی رہتے ہیں، اور پتہ نہیں لمبی لمبی سوچیں جو ہے نا، پتہ نہیں وہیں جا کے ہمیں ساری سوچیں آتی ہیں، اور ہم اپنا جو ہے وہ ضرورت کا کام کر کے تو جلدی بھی واپس آ سکتے ہیں، لیکن ہم بیٹھے 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 سوچتے رہتے ہیں اور لمبی لمبی سوچوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ بھی ہمارا جو ہے وقت کافی اس میں ان کے کنزیوم ہو جاتا ہے. پھر اور کیا کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ صفائیاں. کچھ عورتوں کو تو فوبیا ہوتا ہے صفائیوں کا. بھائی یہاں پہ ہلکی سی بھی ڈسٹ نظر نہیں آنی چاہیے. بھائی صفائیوں کو لے کے کہاں جائیں گے جب آپ کے اعمال میں ہی کچھ نہیں ہے،
آپ کے اعمال کی تھیلی خالی ہے تو آپ کا گھر جتنا صاف ہوگا یہ آپ کو نہیں بچائے گا قیامت کے دن. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ تم نے گھر کو کتنا صاف رکھا تھا. ہاں واقعی تمہارے برتن اور تمہارے گھر کی ہر چیز تو چمک رہی تھی, چلو ٹھیک ہے تمہیں بخشا, تم نے تو بڑا اچھا کام کیا. نو نیور, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اعمال جب ہمیں اپنی شریعت بھیجی تو اس میں یہ نہیں تھا کہ ہاں جو عورت سب سے زیادہ اپنا گھر صاف رکھے گی وہ جنت میں جائے گی. کہیں ایسی کوئی حدیث پڑھی سنی؟ ہاں ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, صفائی نصف ایمان ہے, لیکن اعمال کی قربانی پہ نہیں, اللہ کی ذات سے تعلق کی قربانی پہ نہیں. ہمارے پاس 24 گھنٹے ہیں تو ہم ایک اسپیسیفک ٹائم رکھیں کہ میں نے اتنا ٹائم صفائی کو دینا ہے, باقی ٹائم نہیں دینا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو بھی ہم نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اچھی بات ہے صفائی رکھنا, لیکن اتنی بھی صفائی نہ ہو کہ صفائی کا فوبیا ہو جائے کہ ذرا سا کچھ ہوا نہیں آپ اٹھے فوراً اور اتنا ٹائم آپ نے اس کو صاف کرنے میں اور اس کو دوبارہ سے ارینج کرنے میں لگا دیا. اور اس کے علاوہ کیا ہے, ہاں جی, بلا ضرورت فریج کھولنا. ہر تھوڑی دیر بعد ہم جا کے فریج کھولتے ہیں, اچھا کیا لینا تھا. ایک تو یہ کہ جب ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں آتے ہیں فریج کھولتے ہیں, کیا لینا تھا یاد ہی نہیں ہے. پھر تھوڑی دیر بعد کھڑے ہو کے اچھا پورا پچھلا سارا ریمائنڈ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے کیا لینا کیا تھا. پھر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ریمائنڈ کرتے ہیں ہاں میں نے یہ لینا تھا. پھر تھوڑی دیر بعد پھر جا کے فریج کھول لیں گے, پھر فریج کھول لیں گے. تو یہ بھی اس ایکٹیویٹی سے بھی ہم نے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. ویسے یہ میں بہت اندر کی باتیں نکال رہی ہوں جو ہر کوئی یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہاں بالکل یہ ریالٹی پہ مبنی ہے. اچھا اور کیا ہے, بے ترتیبی. ٹھیک ہے, جب ہم شروع سے ہی ایک چیز کو ترتیب سے رکھ لیتے ہیں نا تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے ہمارا ٹائم کافی بچ جاتا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں اگر شروع سے ہی پہلا سٹیپ ہی اچھا ٹھیک ہے بعد میں نا فارغ ہو کے کر لوں گی, خیر ابھی یوں رکھ دیتی ہوں, اچھا ٹھیک ہے بعد میں, تو وہ جو اچھا ٹھیک ہے بعد والا ہوتا ہے نا پھر وہ آپ کا بہت ٹائم لے جاتا ہے. تو شروع سے ہی ترتیب کے ساتھ ہم رکھیں تو ٹائم ہمارا بچ جاتا ہے. اور یہ تھے ہمارے 8 گھنٹے جو چراتے ہیں باقی کے تھیوس چور. اب یہ مجھ پہ اور آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں ان چوروں کو کیسے اپنی زندگی سے کٹ آف کرتی ہوں, کٹ ڈاؤن کرتی ہوں. اور کیونکہ یہ 8 گھنٹے بہت قیمتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو جو پیچھے فگر بتایا ہے یہ بالکل ریالٹی پہ مبنی فگر ہے, یعنی کہ 16 گھنٹے ہم ان سارے کاموں کو دیتے ہیں. لیکن کوشچن جو اسٹل رہتا ہے وہ یہی کہ ہمارے باقی 8 گھنٹے کہاں جاتے ہیں. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ اچھا باقی کے 8 گھنٹے ہمارے یہاں چلے جاتے ہیں, جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, غیر محسوس طریقے سے ہمارے یہاں چلے جاتے ہیں. اگری؟ اوکے جی, الحمدللہ. چلیے جی, لیٹس میک اے گول. اہداف بناتے ہیں اپنے. کیوں؟ اس لیے کہ if you fail to plan you plan to fail. اگر آپ منصوبہ بندی نہیں کرتے اور اس میں ناکام رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ناکام ہیں. آپ کا ارادہ ہے کہ میں نے ناکام ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم کیا کرتے ہیں, اب ہم کرتے ہیں کہ رمضان کی پلاننگ کرتے ہیں جو کہ ہم نے پہلے کی تھی لیکن پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکی. لیٹس سی. رمضان is a month in which Quran was revealed. Okay, رمضان ایک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. تو what is تقوی؟ تقوی equal to fear plus action. تقوی کیا ہے؟ ہم تقوی کو بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں, روزے کا مقصد ہے تقوی 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 تقوی, بس تقوی کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں, تقوی اختیار کرنا. بٹ واٹ از تقوی؟ کیا تقوی یہی ہے کہ بس ڈر کے سہم کے ایک کونے میں بیٹھ جو جی میں تقوی میں ہوں, میں متقی بنی ہوئی ہوں, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے؟ نو. تقوی کیا ہے؟ تقوی پلس عمل. ایسا خوف, ایسا تقوی, ایسی خشیت جو آپ کو عمل پہ ابھارے. یہ دو چیزیں ملتی ہیں تو تقوی کا کانسیپٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ خوف پلس عمل. ایسا خوف ہو جہنم سے, ایسا خوف ہو کہ جو واقعی آپ کو عمل پہ ابھارے کہ مجھے جنت پانی ہے. اللہ کا ایسا خوف ہو کہ واقعی
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کے لیے بھی آپ سٹیپ اٹھائیں. ٹھیک ہے, صرف خوف رکھنا کافی نہیں ہے, ایسا خوف رکھنا ہے جو آپ کے عمل میں ڈھل جائے. ٹھیک ہے. اور رمضان اور منصوبہ بندی, رمضان اینڈ پلاننگ, ریئلسٹک گول بٹ پش بیونڈ لمٹس. ٹھیک ہے, ایسے گولز بنانے ہیں, ایسے نہیں بنا لینے کی جو آپ کر ہی نہ سکیں. لمبی لمبے چارٹس بنا لینے ہیں اور لمبی لمبی پلاننگ کر لینی ہے اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے, تو ایسا نہیں. ریئلسٹک گولز بنائیں, بٹ جتنی آپ کی لمٹ ہے نا, جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے کرنے کی, اس سے تھوڑا سا بیونڈ جائیں. صرف اس تک نہ رہیں, اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کریں کہ پلاننگ تو میں نے کی تھی لیکن کیا کروں, ٹائم ہی نہیں مل پا رہا, ہو ہی نہیں پا رہا. نو, آپ یہ کہنے والے نہیں ہو سکتے کہ آپ کو ٹائم نہیں مل رہا. اگر آپ نے گول سیٹ کیے ہیں, اس کا مطلب آپ ریئلسٹک گول ہی نہیں آپ نے بنائے, آپ سچے ہی نہیں تھے اپنے ذات کے ساتھ, اپنے اعمال کے ساتھ, اپنی پلاننگ کے ساتھ. آپ نے بنا لیے کہ ہاں آپ کیا کریں, سب بناتے ہیں میں بھی بنا لیتی ہوں, اب رمضان آ رہا ہے بنانا ہے میں بھی بنا لیتی ہوں. تو نو, تو ہم نے کیا کرنا ہے, ریئلسٹک گولز سیٹ کرنے ہیں, لیکن ان ریئلسٹک گولز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنی لمٹس کے بیونڈ جانا ہے. یعنی کہ اپنی ذات کا جو وقت ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے, اللہ کو گفٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیوں, اس لیے کہ انڈرسٹینڈ یور مینڈیٹری اینڈ الیکٹیو رولز, یعنی کہ کچھ آپ کے ایسے رولز ہیں جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے. فار ایگزامپل, آپ ایک مدر ہیں, آپ نے اپنے بچے کو ٹائم دینا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے ضروری ہے, یہ آپ کے لیے فرض ہے. اور اگر آپ ایک جو ہے وہ ہاؤس وائف ہیں, مطلب شوہر والی ہیں, بیوی ہیں, تو ظاہر ہے آپ نے اپنے شوہر کو بھی ٹائم دینا, اپنے گھر کو بھی ٹائم دینا ہے. لیکن یہ جو رولز ہیں الیکٹیو رولز ہیں, ٹھیک ہے, ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی اپنی ذات کا ٹائم ہے, اس سے بیونڈ, یعنی کہ وہ اپنی ذات کا جو آپ کا ٹائم تھا, پرسنل ٹائم تھا, وہ اپنے رب کو دے دیں اس رمضان. ریلیشن شپ ود اللہ, اب ہم دیکھتے ہیں گولز ریئلسٹک بٹ پاورفل. ٹھیک ہے, کہ ایسے گولز ہوں جو ریئلسٹک ہوں, حقیقت میں مبنی ہوں, اور صرف چارٹ کے اوپر ہی لکھے ہوئے نہ ہوں, بلکہ ریئلسٹک ہوں, جو عمل میں بھی آئیں, اور پاورفل بھی ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, پاورفل کیسے, کہ آپ نے جو ہدف مقرر کیا ہے, اس کو بس یہ نہیں کہنا کہ ہاں میں نے یہ اس رمضان یہ کرنا ہے. نو, اگر آپ ایسے کہیں گے نا تو پھر آپ نہیں کر سکیں. نو, آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس رمضان یہ والا کام میں نے 8 سے 9 کے درمیان میں نے یہ کام کرنا ہے, تو اٹ مین کہ میں نے اس ٹائم پہ یہی کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے گولز کو ٹائمنگ کے ساتھ سٹک کر دیں گے کہ میں نے قرآن, فار ایگزامپل جیسے ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ریئلسٹک اور پاورفل کیسے ہوں گے کہ ہاؤ مچ, کرنا کتنا ہے, قرآن کتنا پڑھنا ہے, یہ آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ کتنا قرآن پڑھنا ہے. پھر کیا, وین, کب پڑھنا ہے, کیونکہ جب تک وین کا آپشن ساتھ نہیں لگائیں گے نا, وین کی قید نہیں لگائیں گے, تو پھر آپ کا جو ہاؤ مچ والا تھا نا, وہ بس ہاؤ مچ ہی رہے گا, اس میں ٹو مچ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس میں کیا ہوگا کہ کتنا پڑھنا ہے, کتنا کرنا ہے, نوافل ادا کرنے ہیں, تو ایک دن میں مجھے کتنے نوافل پڑھنے ہیں, اور کب کب پڑھنے ہیں, اس ٹائم میں. فار ایگزامپل, اگر مجھے چاش کے وقت 9 سے 10 نوافل ادا کرنے ہیں, تو مجھے اسی ٹائم میں ہی ادا کرنے ہیں, تاکہ یہ والا ٹائم میرا اس چیز کے لیے رہے, اور جو باقی ٹائم ہے وہ کسی اور کام کے لیے ہے, وہ اس چیز میں مکس اپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ٹائم کے ساتھ سٹک کرنا ہے چیزوں کو, جو آپ کے ہدف ہیں ان کو سٹک کرنا ہے ٹائم کے ساتھ. فار ایگزامپل, اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور فجر کے بعد آپ نے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے فجر کے بعد تلاوت کرنی ہے, تو اس ٹائم میں فار ایگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ مجھے تلاوت کرنی ہے, تو پھر اس ٹائم میں کوئی اور کام نہیں کرنا, اس ٹائم میں صرف اور صرف قرآن ہی پڑھیں. کیونکہ اگر آپ کہیں گے اچھا اس ٹائم میں یہ کر لیتی ہوں, اگلے کسی ٹائم میں قرآن پڑھ لوں گی, تو پھر آپ نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ نے جو وقت دیا ہے اس کو اسی میں ہی رکھیں, تو انشاءاللہ یہ کافی ریئلسٹک ثابت ہوگا. اب کیا ہے کہ if it's not in your calendar you don't want to do it,
اگر آپ نے واقعی اس کو کیلنڈر میں سیو نہیں کیا اور وہاں پہ جو ہے وہ نہیں وہاں پہ ٹک مارک نہیں کیا کہ میں نے آج کے دن میں اپنا یہ ٹارگٹ پورا کیا ہے یا نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر واقعی آپ کی نیت ہے، ارادہ مضبوط ہے، تو پھر آپ نے کیا ہے، یہ ٹریکر جو ہے یہ سیٹ کرنا ہے کہ میرا آج کا ہدف کیا واقعی میرے کیلنڈر پہ جو میں نے ٹک مارک کیا ہے وہ پورا ہوا یا نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو بڑا سا کراس لگائیں، ٹھیک ہے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے، تاکہ کل مجھے شرمندگی ہو اور میں کیا کروں کہ نہیں، آج اگر یہ کراس لگا ہے تو کل نہیں لگا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کراس نہیں چاہتا، ہمیشہ ٹک چاہتا ہے۔ اور کیا ہے، اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ چیز جو بھی ہمارے ہدف ہیں، جو بھی ہم نے چیزیں پلان کی ہیں، اس میں جو بھی ڈسٹرکشن آ رہی ہے، مطلب جو چیز رکاوٹ آ رہی ہے، ان رکاوٹوں کو آپ نے خود کوشش کر کے ہٹانا، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہے، پک اپ اے تھنگ اینڈ، یہاں پہ تھوڑی سی ٹائپنگ مسٹیک ہے، اسٹک ٹو اٹ، ٹھیک ہے، سیکھ نہیں ہے، اسٹک ٹو اٹ، پک اپ اے تھنگ اینڈ اسٹک ٹو اٹ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، ایک چیز کو لینا ہے اور پھر پوری طرح اس پہ کار بند رہنا ہے، اور اپنے آپ کو ادھر ادھر موو نہیں کرنا۔ اگر ہم ادھر ادھر موو کریں گے، ڈھیلا چھوڑیں گے، تو کیا ہوگا، ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو پش کرنا ہے اپنے آپ کو، جیسے یہ ٹریکر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس طرح ٹریکر سیٹ کر سکتے ہیں۔ ایک سائڈ پہ آپ جو ہے وہ سارے اپنے ڈیلی کے کام لکھیں، اور کے ساتھ پورے دن کے جو پورے مہینے کے وہ ہیں ڈیٹس ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر یوں آپ ٹک مارک کر سکتے ہیں کہ آپ نے صلاح کمپلیٹ کی، اوکے الحمدللہ، اول وقت میں تھی، ٹھیک ہے، اگر نہیں تھی تو جو ہے وہ ٹک نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اذکار کیے تو ٹک لگائیں، نہیں کیا تو کراس۔ قرآن پڑھا، جتنا میں نے سوچا تھا کیا اتنا میں نے پڑھا، اگر نہیں پڑھا تو، اگر پڑھا تو گڈ، اگر نہیں پڑھا تو پھر کراس۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، گریٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، شکر گزاری، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کا رویہ جب آپ رکھیں گے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے کہ جو آپ نے اہداف مقرر کیے، جو گولز آپ نے مقرر کیے، وہ انشاءاللہ آپ کے عمل میں بھی آئیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، ایک آپ نے گول کمپلیٹ کیا، الحمدللہ آج میرا یہ گول کمپلیٹ ہو گیا۔ دوسرا گول کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اور اللہ سے اسی وقت دعا کرنی کی، اللہ مجھے توفیق دیے رکھ کہ میرے روز کے اعمال جو میں نے اپنے لیے سیٹ کیے ہیں وہ روز کے روز کمپلیٹ ہوتے رہیں۔ تو یہ آپ نے الحمدللہ کا جملہ بار بار ریپیٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ، if you are grateful you will give you more، تو I will give you more، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم شکر گزاری اگر رہو گے، شکر گزار رہو گے، تو I will give you more، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مزید عطا کریں، اور ہم صرف اس چیز کو نہ دیکھیں کہ رزق، ٹھیک ہے، رزق عطا کیا جائے گا، بلکہ کاموں کی توفیق، جو آپ نے گولز سیٹ کیے وہ اگر آپ کے عمل میں آ رہے ہیں اور اسی طریقے سے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کر رہے ہیں، توفیق عطا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری کا رویہ، الحمدللہ ایک کام کمپلیٹ ہوا، الحمدللہ کچن میں جو کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، الحمدللہ۔ بار بار جب الحمدللہ کو ریکال کریں گے نا، تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی میں کتنی برکت آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی چیزیں کتنی اچھی سیٹل ڈاؤن ہوں گی، ہر چیز بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہوگی۔ یہ چیز فیل کرنے کی ہے، جب آپ فیل کریں گے تو آپ ضرور اس میں سے اپنے لیے پائیں گے، بھلائیاں پائیں گے۔ اچھا، کامن مسٹیکس ہم کیا کرتے ہیں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، آج کل کے جو بچے ہیں ہمارے، خاص طور پہ جو یوتھ ہے، جو ینگ لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم سحری نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بس ہمیں نہیں سحری کھانی نہیں ہے، یا پھر ہمیں بھوک نہیں ہوتی، ہمیں جگائیے کبھی نہیں، اٹھائیے کبھی نہیں۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ سحری کھانا کیا ہے کہ جو سحری کھاتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں کہ ہم سحری کھا رہے ہیں، اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، لیکن فرشتے ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور ویسے بھی سحری کھانے میں برکت ہے، تو سحری ضرور کھانی چاہیے۔
یہ کامن مسٹیک ہمیں نہیں کرنی. اور چاہے تھوڑا سا کھائیں لیکن کھائیں ضرور, سنت پوری کرنے کے لیے کھائیں. ساری رات جاگتے رہنا, یہ ہماری آج کل کی جو ہے نا وہ, کیونکہ آج کل رمضان اب تو الحمدللہ وقت پیچھے پیچھے جا رہا ہے, تو انشاءاللہ راتیں لمبی ہو جائیں گی. پھر تو میں بھی یہ نہ رہے کہ راتوں کو کوئی نہ کوئی پھر سو ہی جائے گا انشاءاللہ. لیکن جب سے گرمیوں میں رمضان آیا تو ہم نے سائیکل کو بالکل الٹا گھما دیا, ٹھیک ہے, کہ راتوں کو ہم سوتے ہی ہیں کہ ہاں ابھی تو اٹھ جانا ہے تو کیا ضرورت ہے سونے کی. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ کو 2-3 گھنٹے بھی مل رہے ہیں, ایون 1 گھنٹہ 1.5 بھی مل رہا ہے, تو آپ ضرور سوئیں, کیونکہ جو رات کی نیند ہوتی ہے وہ بہت ہیلدی نیند ہوتی ہے. وہ دن میں آپ جتنے بھی گھنٹے سو جائیں وہ آپ کے کمی پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے رات کو پوری رات نہیں جاگنا, ٹھیک ہے. جیسے ہی تراویح آپ نے پڑھی, کوشش کیجئے ارلی آپ اپنے بیڈ پہ چلے جائیں اور اپنی نیند پوری کریں, تو پھر انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ دن میں ایکٹیولی کام کر سکیں گے. اور کیا ہے, ہم کیا کرتے ہیں ساری رات تو جاگتے رہتے ہیں, سحری کی جوں سوئے ظہر کے ٹائم, اور سم پیپل تو اٹھتے ہیں عصر کے ٹائم اٹھے, ظہر قضا پڑھ لی اور عصر جو ہے وہ پڑھ لی, یا پھر جو بھی. تو اس طرح تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس روزے کا. مطلب روزہ ہم صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں. بھوک پیاس کا روزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ہماری بھوک پیاس جو ہے وہ چاہیے ہی نہیں ہے, وہ نہیں چاہیے اللہ کو تو چاہیے ہمارا تقویٰ. اصل میں بھوک پیاس یعنی کہ کھانے سے باز رکھ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا بندہ اگر حلال چیز سے بچ رہا ہے تو میرے لیے حرام سے کتنا بچ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کوئی روزہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے فجر کے ٹائم سوئے اور پھر سوئے آپ ظہر کیا اور عصر کے ٹائم اٹھے. نو, ظہر اور عصر کے بعد تو ٹائم ہی نہیں, ایسے گزرتا ہے جلدی میں, کچھ اس میں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, نہ آپ کچھ پڑھ سکتے ہیں نہ کچھ پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں. اور کیا ہے, ایٹنگ ٹو مچ ان افطار, اور یہ تو کامن ہے. مطلب رمضان میں جو ڈاکٹروں کے پاس رش ہو جاتا ہے, وہ کس وجہ سے رش ہو جاتا ہے, جی زیادہ کھا لیا تھا تو یہ فوڈ پوائزننگ ہو گئی اور گیس ٹربل ہو گیا اور اس طرح کے پرابلمز آتے ہیں. تو بھائی آپ کا اپنا پیٹ ہے, آپ بے شک ٹکڑوں میں کھا لیں, تھوڑی دیر بعد کھا لیں, لیکن ایک دم سے جب آپ پیٹ بھر لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد نہ تو نماز صحیح سے ادا کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے, شوگری ڈرنک جو آج کل مارکیٹس میں اتنے زیادہ ڈرنکس جو ہے وہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں, تو ہمیں اس سے کوشش کرنی, بلکہ پوری طرح اس کے اوپر فل سٹاپ لگانا چاہیے. یہ ڈرنکس نہیں یوز کرنے چاہیے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھی نعمت دی ہے پانی کی, خالص پانی کی, ہمیں اس کے ذریعے اس سے فائدہ لینا چاہیے. اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اپنے گھر میں جوسز بنائیے جو کہ ہیلدی بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ جو شوگری ڈرنکس ہیں, ہم دسترخوان پہ سجا دیتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں ہمارا دسترخوان بڑا اچھا لگ رہا ہے, جبکہ وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. اس کے علاوہ کیا ٹائم ویسٹ کرتے رہتے ہیں, جیسے ابھی میں نے آپ کو تھیفس بتائے کہ بہت سارے چور ہیں جو ہمارے ٹائم چرا لیتے ہیں, تو اس میں ہم وقت ضائع کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں, شاپنگ مین چیز ہے جس سے ہم اپنا جو ہے نا بہت سارا وقت اس میں صرف کر دیتے ہیں. الحمدللہ اب یہ ہے کہ جو دینی طبقہ ہے اس میں یہ شعور تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے کہ یا تو وہ یہ رمضان سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں, اور یا یہ ہے کہ اگر وہ جاتے بھی ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں, اپنا وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ سرو نہیں کرتے کہ صبح گئے پورا دن, جب تک پورا بازار ہم نے گھومنا نہیں ہے ہم نے واپس نہیں آنا. اور یہ تو سائیکی ہے, یہ مطلب لوگوں کی نفسیات بن چکی ہے. میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے ایسے لوگوں کو کہ وہ جب صبح نکلتے ہیں شاپنگ کے لیے, ایک کونا شروع کرتے ہیں بازار کا, دوسرے کونے سے وہ باہر نکلیں گے, اور جب تک سارا بازار گھوم نہیں لینا نا تب تک ان کی شاپنگ کمپلیٹ نہیں ہونی. بھائی وائی, کس لیے؟ آپ اپنی کچھ دکانیں سلیکٹ کریں, کچھ شاپ سلیکٹ کریں کہ میں نے یہاں سے کپڑے لینے ہیں, یہاں سے شوز لینے ہیں, یہاں سے میں نے باقی اگر کوئی ایکسیسریز ہیں یہاں سے لینا ہے, لیں گھر اور جلدی واپس آ جائیں. سارا بازار گھومنا اٹس ناٹ ویری مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں ہم سارا بازار گھومتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری شاپنگ سینس بہت ہی لو لیول کی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کون سی چیز بہتر ہے اور مجھ پہ کون سی اچھی لگے گی, کہ بس وہ چڑھتے سورج کی پجاڑی کہ ہاں یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, اور جب میرے دل کو جو بھائے گی نا میں پورا بازار گھوموں گی,
جب میرے دل کو یہ چیز ٹچ کرے گی میں وہ لے لوں گی. تو اس کا مطلب ہے آپ کی شاپنگ سینس بہت ہی تھکی ہوئی ہے, لو ہے. تو اپنی کچھ شاپس کو سلیکٹ کریں, بس اسی شاپ پہ جائیں اور اپنی چیزیں لیں اور گھر واپس آئیں اور ٹائم بچائیں, کیونکہ بازار ایک ایسی جگہ ہے سب سے زیادہ اللہ کو ناپسند ہے بازار. ٹھیک ہے, بازار اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہے. اس لیے کوشش کریں کہ یہ خریداری پہ, اسی طرح ہم گروسری کرنے جاتے ہیں, گروسری پہ اتنا ٹائم, کبھی ایک چیز جو ہے وہ ٹرالی میں رکھ رہے ہیں, نہیں یہ نہیں, بس ٹھیک ہے یہ رہنے تو دوسری رکھ, نہیں یہ بھی نہیں صحیح, دوسری رکھتے ہیں, یہ فلیور نہیں پسند. بھائی اس طرح کے کاموں میں ہم کتنا سرو کرتے ہیں نا, اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. پھر اور کیا, جو یہی گروسری چلیں, کچھ لوگوں کے تو مرد حضرات لے کر آتے ہیں, وہ تو الحمدللہ ان کا تو ٹائم نہیں جاتا گروسری میں, لیکن کچھ خواتین جو خود گروسری کرنے جاتی ہیں اس میں بھی پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ کہیں میرا وقت زیادہ تو نہیں ضائع ہو رہا. اب ہم کیا دعا کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہم دعا کیوں نہیں مانگتے, وائی ڈونٹ وی میک دعا. ٹھیک ہے, تو ہمیں دعا کرنے کا طریقہ اصل میں نہیں آتا, ہم لگے بندے بس دعا کرتے ہیں اور ہمارے اندر مایوسی ہوتی ہے. ہم کیا کہتے ہیں, وی فیل سو ڈس اپوائنٹڈ, کہ ہم اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ میں اتنے عرصے سے ایک دعا مانگ رہی ہوں لیکن دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی, تو کیا ضرورت ہے دعا کرنے کی. then how can I make dua after having a life full of sin. ایک تو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ میں اتنی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہوں, اتنے زیادہ گناہ گار ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہے دعا کرنے کا. یہ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بات آتی ہے تو اس کو جھٹکیں فوراً سے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. اگر آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا ہے تو یہی سب سے بڑی بات ہے, اور فوراً سے اللہ سے بخشش مانگ لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بس مجھ سے ہو گئے سنس, مجھ سے ہو گئے گناہ, بس مجھے اب آپ پاک کر دیں, مجھے اب اپنے جو ہے وہ اپنے ساتھ کنیکٹ کریں, مجھے اپنے ساتھ جو اپنی عبادت کا شوق دیں, مجھے اچھے اعمال کرنے کی توفیق دیں. تو جب آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ کو ضرور مہربان پائیں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہمیں ریئلسٹک بننا ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ادھر دعا مانگی ادھر کیا بس قبول ہو جائے نا, کیوں نہیں ہو رہی, ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, دعا مانگی, مانگتے رہیں, جب تک نہیں پوری ہو رہی مانگتے رہیں, اس کے بعد بھی مانگتے رہیں, کیونکہ دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم نہیں چھوڑ سکتے, اور اگر ہمیں وہ چیز نہیں بھی مل رہی تو انشاءاللہ اس کا اجر ضائع نہیں ہو رہا, وہ سیو ہوگا, چاہے تو وہ آپ اس کے بدلے کوئی اور چیز مل جائے گی, چاہے تو وہ آخرت کے لیے سیو ہوگا, تو ایٹ لیسٹ آپ اجر تو کما رہے ہیں نا. اگر آپ کی مطلوبہ چیز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ ایٹ لیسٹ دعا کر کے اجر کما رہے ہیں اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر رہے ہیں اپنی دعاؤں کو. اور کیا ہے, اور دعا کرنے کے بعد بھی آپ افسردہ رہتے ہیں, کیوں, اس لیے کہ آپ کا توکل ویک ہے, اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے آپ کا کلی. تو جب آپ کا توکل ویک ہوگا اور دعا کرنے کے بعد بھی آپ نے اپنا آپ کھولا ہی نہیں اپنے رب کے سامنے, آپ نے اپنی پوری ذات رکھی ہی نہیں, ڈالی ہی نہیں اپنے رب کے سامنے, اور اگر نہیں ڈالی تو پھر آپ افسردہ رہیں گے. اللہ کو اپنا دوست مانے ہی نہیں, اللہ کو اپنا غم گسار مانے ہی نہیں, اللہ کو وہ اہمیت نہیں دی کہ اللہ واقعی ہی میرے غم دور کر سکتا ہے, میری مشکلیں آسان کر سکتا ہے. اور جب ہم اللہ سے دوستی کرتے ہیں, اللہ سے تھوڑا سا تھوڑا سا اور زیادہ قریب آتے ہیں اللہ سے, یعنی کہ بیچ میں کچھ چیزیں جب ہم رکھیں گے نا تو پھر اللہ سے کنیکشن ہمارا ویک ہی رہے گا. تو اللہ سے دوستی کرنی ہے انشاءاللہ ہم نے. اور اس کے علاوہ کیا ہے, میرے پاس دعا کرنے کا وقت نہیں, اور یہ ہمارا کامن پرابلم ہے کہ نماز جیسے ہی پڑھی وہ کام یاد آ گیا, یہ کام یاد آ گیا, فوراً سے جائے نماز لپیٹی اور اٹھے اور گئے وہ کام کرنے. تو اگر وقت نہیں ہوگا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیسے نوازیں گے. اور دعا تو ایک ایسی چیز ہے کہ دعا تقدیر بھی بدل دیتی ہے. جو ہماری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں وہ نہیں بدلیں گی, لیکن ایک واحد دعا ہے جو ہماری تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں, اب دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بس مجھے پکارو, جواب دینا میرا کام. حضرت عمر کیا فرماتے تھے, اور بہت ہی پیاری بات ہے ان کی, کہ مجھے اس چیز کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں, میں تو یہ پہلے سوچتا ہوں کہ مجھے دعا کرنا آ جائے, مجھے دعا جو ہے وہ مانگنا آ جائے. ٹھیک ہے, تو ہمیں دعا مانگنے کا وقت مل جائے, دعا مانگنا آ جائے تو یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے.
کہاں یہ کہ ہم اس چیز میں پڑے رہیں دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، تو کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمیں مانگنا آ جائے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعا مانگنے کا. تو یہ جو دعا ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا کنیکشن اپنے رب سے، اپنے لارڈ سے، اپنے اللہ سے کتنا مضبوط ہے. اگر ہم ہر وقت صرف پریشانیوں میں گھرے رہتے ہیں اور اللہ کو نہیں پکارتے، تو اس کا مطلب ہے ہمارا کنیکشن اللہ سے بہت ہی ویک درجے کا ہے. لیکن اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں اور اپنے رب سے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہ بھی چاہیے، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ یہ کام میرا روزہ قبول کر لے، مجھے اس کام کی توفیق دے، ساتھ ساتھ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے پیارے اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی تو دعا کی ایک قسم ہو سکتی ہے. اس کا مطلب ہے آپ کا رب سے کنیکشن ہے. آپ کام دنیاوی کر رہے ہیں لیکن آپ کا کنیکشن، آپ کی کال کہاں ملی ہوئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کال ملی ہوئی ہے. تو اس طرح کا ضروری نہیں ہے کہ ہم پراپر ایک ماحول بنا کے بیٹھیں دعا کریں تو تبھی وہ دعا میں شامل ہوگا. ہم چلتے اٹھتے بیٹھتے کچن میں کام کرتے صفائی کرتے بھی اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں اور وہ بھی انشاءاللہ دعا ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کی سوچ کے مطابق ہوں. جتنا آپ کا بھروسہ اپنے رب پہ مضبوط ہوگا اتنا ہی اتنا ہی انشاءاللہ آگے سے رپلائی بھی آئے گا. اگر رپلائی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خود کا بھروسہ پورا کمپلیٹ نہیں ہے. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ آپ نے دعا لسٹ ریڈی کرنی ہے. کیونکہ جب تک آپ دعا کی لسٹ ریڈی نہیں کریں گے کہ مجھے ایکچولی میں ایگزیکٹلی چاہیے کیا، مجھے دعا مانگنی کیسے ہے، مجھے دعا کے اندر مانگنا کیا ہے، اس وقت تک آپ ہیزرلی بس دو چار جو ہے وہ جملے بولیں گے، بس دعا کمپلیٹ ہوگی، بس خلاص. نو، آپ اپنی لسٹ بنائیں، دعا کی لسٹ بنائیں. اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کی لسٹ بنا کے اپنے پاس آج ہی رکھیے کہ مجھے یہ دعائیں سب سے پہلے اپنی ہیلتھ کے بارے میں، یعنی کہ اگر آپ کی اپنی ذات کے بارے میں ہیں تو آپ دیکھیں مجھے آپ کی ہیلتھ کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ آپ کو صحت دے، تبھی تو آپ عمل کر سکتے ہیں. پھر آپ کا جو مال و دولت ہے، رزق چاہیے، اللہ سے رزق مانگیں. پھر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلیم کی دعا، فہم کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنے دین کا فہم عطا کرے. پھر اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں، دنیا کے لیے، بزنس کے لیے، جو بھی آپ کو مانگنا ہے وہ آپ مانگ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ اگر شادی شدہ ہیں تو اپنی شادی کو اچھا بنانے کے لیے، اگر غیر شادی شدہ ہیں تو اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، اس طرح کی دعا. پھر اس کے علاوہ آپ اپنی آخرت کے بارے میں دعا کے لیے دعا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی آخرت کی دعائیں کس سے ریلیٹڈ ہوں گی؟ عذاب سے پناہ مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے قبر سے یا عذاب سے بچائے. یعنی کہ ایک گریجولی آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے مغفرت مانگی، پھر آپ کے قبر کا مرحلہ آئے گا، اور یعنی کہ مغفرت کے ساتھ آپ اپنی یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے آسان موت عطا، مجھے اچھی زندگی عطا کر اور میں نیکیوں بری زندگی عطا کر، پھر مجھے آسان موت عطا کر. پھر اس کے بعد آپ مغفرت کی دعا، پھر آپ قبر کے سارے مراحل کی آسانی کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا. پھر آپ فرشتوں، جو موت کے فرشتے ہیں، وہ جو آپ سے سوال کریں گے، ان کے سوال کے جواب میں آپ ثابت قدمی اختیار کریں، یا پہلے سے مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت ثابت قدم رکھنا کہ میں ہر سوال کا اچھے طریقے سے جواب دے سکوں. پھر حوض کوثر مانگیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، پل صراط پہ سلامتی کے ساتھ گزرنا مانگیں. پھر اور قیامت کے زلزلوں جو سختی ہیں اس سے پناہ مانگیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. پھر میزان کے بھاری ہونے کی دعا کریں کہ یا اللہ میرے میزان کو بھاری کر دو، میرے نامہ اعمال میرے رائٹ ہینڈ میں دینا اور مجھے جو ہے وہ کامیاب ہونے والوں میں شامل کرنا. پھر جنت الفردوس کی دعا مانگیں. کتنی ساری دعائیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم مانگے کیا، جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اور بس جو ہے وہ دنیاوی چیزیں مانگ کے تو بس ہاتھ نیچے رکھ دیتے ہیں اور پھیر لیتے ہیں اپنے منہ پہ. تو یہ ساری چیزیں آپ مانگ سکتے ہیں. یہ ضرور لسٹ بنائیے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اچھا، اور کیا ہے، اب آپ ان اور کس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، وہ تو آپ کی اپنی ذات سے ریلیٹڈ تھا. ٹھیک ہے، اب آپ کیا ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے دعا کریں، اور اپنے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں جو اگر دنیا میں ہیں تو ٹھیک ہے، مطلب ان کی صحت کے لیے، ان کی اچھی زندگی کے لیے دعا کریں. جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش کے لیے دعا کریں. اپنے سسرال والوں کے لیے کتنی دعائیں بن جاتی ہیں نا جب ہم دعا مانگنا شروع کرتے ہیں.
تو کتنی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ ان کی یہ جو پوری لسٹ ہے ان کی ہیلتھ کے بارے میں، ان کی ویلتھ، دین اور مغفرت، یہ آپ مانگ سکتے ہیں ان سے ان کے لیے. تو اب کیا ہے ریلیشن شپ ود ادرس، کہ ہم دوسروں کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ کیسے مضبوط رکھیں، اپنے اسپاؤس کے ساتھ، اپنے چلڈرن کے ساتھ، پیرنٹس کے ساتھ، اور جو ہمارے ایسے بڈیز ہیں جو ہمارا احتساب کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں رائٹ رانگ کا بتاتے ہیں کہ تم یہاں سے لیک کر رہی ہو، تم یہاں سے غلط ہو، تو ہمیں ان کی بات کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، کنسیڈر کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا چاہیے. تو ہمیں اس رمضان اپنے شوہروں کے ساتھ، اگر آپ بیوی ہیں تو شوہروں کے ساتھ اچھے تعلقات، اخلاق پہ مبنی، اور کچھ ایکسٹرا ان کے لیے کرنا، اپنے بچوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، پیرنٹس کے لیے دعائیں کرنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ریلیشن ہو. پھر اس کے علاوہ رمضان فیملی میٹنگ میں کیا کرنا ہے کہ جو کام ہے وہ ڈیوائڈس کر لینے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی جو ہے وہ کر رہے ہیں افطار پارٹی کر رہے ہیں، تو پہلے سے اگر گھر میں 2-4 لوگ ہیں تو آپس میں کام ڈیوائڈ کر لیں کہ ہاں تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تاکہ ہر ایک کو اپنا ٹاسک پتا ہو اور کوئی میس اپ نہ ہو. پھر اس کے علاوہ کیا ہے اگر آپ ان میرڈ ہیں تو آپ اپنی مدر کو ہیلپ کریں، اور اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنی ساس کی ہیلپ کریں، یعنی کہ سب مل کے جو ہے وہ مل بانٹ کے کام کریں. اور اس کے علاوہ کیا ہے مینیو جو ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں اور مل جل کے کریں، گھر والوں سے کوآرڈینیشن کے ساتھ، ان کی رضامندی کے ساتھ. اسی طرح اور کیا ہے اپنے گولز بھی شیئر کریں دوسرے سے. افطار کے وقت اپنے آپ سے سب سے پوچھیں کہ ہاں آج جو ہم نے گولز کیے تھے کیا وہ کمپلیٹ ہوئے نہیں ہوئے. اور اس طرح کی ہیلدی گفتگو، ہیلدی ٹاکنگ، اور جو کچھ کامن گولز ایسے بنائیں جو پوری فیملی کا ہو کہ ہاں یہ والا کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اور پھر افطار پہ ڈسکس کریں کہ ہاں آج جو ہم نے کیا تھا گول مقرر کیا تھا، کیا وہ ہمارا سب کا کمپلیٹ ہوا. تو اس طرح کیا ہوگا کہ بہت اچھی ہیلدی ایکٹیویٹی ہوگی، ہیلدی فیملی نظر آئے گی. اور اس میں ہم نے کیا خیال رکھنا ہے کہ اخلاق اچھا کرنا ہے سب کے ساتھ، نیبرز کے ساتھ، اور پور جو پیپل ہیں، نیڈی پرسن ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ اپنی ذات سے کیا ہم نے ریلیشن شپ ود سیلف، ایک تو یہ کہ فوڈ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. ابھی میں اس کو ختم کرتی ہوں کہ ٹائم جو ہے وہ ہمارا جا رہا ہے، تو ابھی اس کو زیادہ لانگ نہیں کرتے. ریلیشن شپ اپنی ذات کے فوڈ میں بہت زیادہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں. پھر ہائیڈریشن، ایکسرسائز اور سلیپ. فوڈ میں کیا کرنا ہے کہ ہیلدی چیزیں کھانی ہیں، اور جیسے فار ایگزامپل انڈا اور جو گندم سے بنی ہوئی چیزیں ہیں وہ استعمال کریں، ڈیٹس، اولیوز اور بلیک سیڈ، ملک، پاٹ فروٹ، ہنی، یہ ہیلدی چیزیں اپنی غذا میں شامل کریں. اور جو ان ہیلدی چیزیں ہیں، شوگری ڈرنکس ہو گئے، اور اس کے علاوہ بہت ساری باہر کی جو ہم جنک فوڈ لے آتے ہیں افطاری میں، تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ہیلدی افطار بنائیں، ہیلدی دسترخوان اپنا سجائیں، اور جتنا زیادہ نیچر کے قریب رہیں گے اتنا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اندر ہمت پیدا کریں گے نیکیاں کرنے کی. اور اس کے علاوہ کیا ہے کھانے کے فوراً بعد سو نہیں جانا، یہ بھی اس سے بھی بچنا ہے. پھر اس کے علاوہ کیا سلیپنگ آفٹر تراویح، کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنی سلیپنگ کو، یعنی کہ نیند کے جو مینیج کرنا ہے، تراویح کے فوراً بعد سو جانا ہے. اور جو فجر کی جو سلیپ ہے، فجر کے ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ فوراً ہم فجر کے بعد جو ہے وہ سو جاتے ہیں، تو اس سے اوائڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ سامنے ٹک کراس نظر آ رہا ہوگا کہ تراویح کے بعد ہم نے سو جانا ہے، لیکن فجر کے فوراً بعد نہیں سونا، کیونکہ وہ بہت ہی کرتے ہیں. اور سورج نکلنے تک ویٹ کرنا ہے، قرآن پڑھیں، ذکر کریں، اور پھر اس کے بعد سورج نکلے اشراق پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ تھوڑی دیر لیٹ بھی سکتے ہیں. پھر اشراق کے بعد سوئیں، پھر قیلولہ پاور نیپ لیں تاکہ آپ کا جو نیند کی کمی ہے وہ پوری ہو جائے. اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واک کریں. صبح کے ٹائم جب آپ کا نیند کا آپ کے اوپر غلبہ ہے تو آپ اپنے چھت پہ چلے جائیں، آپ کا گارڈن ہے تو گارڈن میں نکل جائیں اور تھوڑی دیر واک کریں، نیچر کو دیکھیں. تو کیا ہے تھوڑا ٹائم اس میں ہوگا، ساتھ ذکر تسبیح لے کے جائیں، اور جو ہے وہ ذکر جاری رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کے لیے ہیلدی ہوگا. اور ہارمونز بھی جو آپ کے وہ ایکٹیو رہیں گے. اور اس کی طرح ہائیڈریشن جو ہے وہ آپ اپنے پانی کی کمی کو پورا رکھیں، کیونکہ سارا دن ہم روزے سے ہوتے ہیں، تو صبح افطار میں اور سحری میں جو ہے وہ پانی خوب پئیں. اور تو ہم جو ہے وہ موڈ سوئنگز جو ہوتے ہیں ان سے ہم نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے موڈ
کا بہت زیادہ وہ کرتے ہیں، امپیکٹ ڈالتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ابھی میرا موڈ خراب ہے تو ابھی میرا موڈ ڈاؤن ہے، خبردار جو مجھے چھیڑا تو خبردار جو میرے سے بات کی. تو اس طرح کے ہارڈ پرسن نہ بنے، اتنے سافٹ بنے کہ آپ کو جس طرح مولڈ کیا جائے مولڈ ہو جائے. ٹھیک ہے. اوکے. لیک آف فوکس جو ہوتا ہے نا اس کی کمی سے بھی بچنا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم جب ڈی ہائیڈریشن جب ہماری ہوتی ہے تو یہ چیزیں ساری آتی ہیں. ٹھیک ہے. موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، پھر اس کے علاوہ لیک آف فوکس ہوتا ہے کہ ہمارا فوکس ایک چیز پہ نہیں رہتا. پھر اور کیا نقصان ہوتا ہے جب ہماری نیند اس کی پانی کی کمی ہمارے اندر ہوتی ہے. مینی ادر پرابلمس، بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہیں. تو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر کے رکھیں اور اپنا ہائیڈریشن لیول مینٹین رکھیں اور پانی زیادہ سے زیادہ پئیں سحری اور افطاری میں. تو یہ تھا ہمارا آج کا الحمدللہ ٹاک. الحمدللہ